دوستو، انسان آج ٹیکنالوجی کے جس دور میں ہے، آج سے چند سال پہلے اس سے ناواقف تھا۔ سائنس کو لوگ تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھتے تھے۔ اگر آج ہم بات کریں، آج سائنس اور ٹیکنالوجی سے لوگوں نے دنیا کو فتح کر لی ہے۔ اسی سائنس سے ٹیکنالوجی میں ایک نام جو شاید کسی کا محتاج نہیں ہے، جسے باب سائنس، فلاسفر، میتھمیٹیشین، ماہر فلکیات اور کیمیاء دان کہا جاتا ہے، ابھرا، جس نے کائنات کو سمجھنے اور دیکھنے کے ہمارے طریقے کو بدل دیا۔ آپ متجسس نہ ہوں، ہم مشہور زمانہ سر آئزیک نیوٹن کی بات کر رہے ہیں، جی جنہیں ہم نیوٹن بھی کہتے ہیں۔ تو چلیں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ایک شخص نے جو کتابوں سے دور بھاگتا تھا، فزکس اور میتھ کی کتابیں لکھ ڈالی، اس نے دنیا کو کس نظر سے دیکھا، اس کا نظریہ کیا تھا، اس کا خدا کے بارے میں نظریہ کیا تھا، کیا وہ خدا کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا، اس کا مذہب کیا تھا، اس کی ایجادات کیا کیا ہے۔ ان سب سوالات کو جاننے سے پہلے میں ہوں شراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شراز فاؤنڈر یوٹیوب چینل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں دیے ہوئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اگر کوئی خامی نظر آئے تو لازمی کمنٹ کر کے بتائیں، ہم اس خامی کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نیوٹن کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سیب گرا اور انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ سیب نیچے ہی کیوں گرا، یہ تو اوپر بھی جا سکتا تھا، دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا، ایسی کون سی طاقت ہے جسے وہ زمین کی طرف کھینچتی ہے۔ انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور لا آف گریویٹیشن کا قانون دریافت کیا۔ چلیں یہ تو ایک بات بنی ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا سفر کہاں سے سٹارٹ ہوا اور آج جن بلندیوں پر پہنچے ہیں وہ کس طرح پہنچے ہیں۔ سر آئزیک نیوٹن 4 جنوری 1643 کو لنکن شائر یعنی UK میں پیدا ہوئے۔ پیدائش سے 3 مہینے پہلے آپ کے والد کی وفات ہو گئی۔ نیوٹن کی والدہ نے تھوڑی عرصے بعد دوسری شادی کر لی اور آپ کو آپ کی نانی یا دادی کے پاس چھوڑ کر دوسرے گاؤں چلے گی۔ جب نیوٹن کی عمر 12 سال ہوئی، آپ کے سوتیلے باپ جو ایک پولیٹیشین تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور آپ کی ماں آپ کو واپس لے گئی اور وہاں جا کر انہوں نے آپ کو کھیتی باڑی پر لگانے کی کوشش کی، لیکن نیوٹن کو پڑھنے کا بھی شوق تھا تو ان کو لنکن شائر کے ایک اسکول میں داخل کر دیا گیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، آپ کے انکل آئے، آپ کے جو انکل تھے وہ کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے آپ کی ذہانت دیکھی تو آپ کو کیمبرج میں داخل کروا دیا۔ جب نیوٹن کیمبرج پہنچے تو اس وقت سائنٹیفک ریولوشن عروج پر تھی، بہت سارے سائنسی کارنامے سامنے آ گئے تھے، جیسے گلیلیو نے ایک نئی میکینکس کی بنیادی اصول رکھ دیا تھا۔ شروعات میں دوسرے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کی طرح نیوٹن نے بھی ارسطو کو آئیڈل بنایا اور اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ اپنے انڈر گریجویٹ کیریئر کے ساتھ ساتھ نیوٹن نے ڈیکارٹس کے کاموں کو دریافت کیا۔ اس نے یہ کام دریافت کرنے کے بعد نوٹوں کا ایک چھوٹا سا مجموعہ بنایا جس نے مخصوص فلسفیانہ سوالات کے عنوان کا نام دیا، یعنی ان کوشچن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس نے فطرت کے بنیادی اصولوں کا تصور دریافت کر لیا ہے، جس نے سائنس میں بعد میں انقلاب برپا کیا اور ایک فریم ورک فراہم کیا، اور بائنومیل نوبل تھیورم اور کیلکولس کی بنیاد بھی اس نے رکھ دی تھی۔ جب نیوٹن نے اپریل 1665 میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی تو اس نے بغیر کسی کی مدد کے نیا فلسفہ اور نئی ریاضی ڈھونڈ لی تھی اور انہیں اپنا بھی لیا تھا، لیکن اس نے اپنی پڑھائی کی ترقی کو اپنے نوٹ بک تک محدود رکھا۔ پھر 1965 میں تعاون نے یونیورسٹی کو بند کر دیا اور اگلے 2 سال نیوٹن گھر پر ہی رہے۔ اس دوران انہوں نے کیلکولس کی بنیاد رکھی اور آپٹکس پر کام شروع کر دیا، اور اسی دوران سرکولر حرکت کے عناصر کا جائزہ لیا اور سورج کی شعاؤں کے بارے میں ریسرچ کی، جو بعد میں کشش ثقل کے لیے بہت ہی زیادہ اہم بنی۔ یونیورسٹی کے دوبارہ کھلنے کے بعد نیوٹن کو 1667 میں ایک کالج میں فیلوشپ کے لیے منتخب کیا گیا، بعد میں پروفیسرشپ ملی۔ انہوں نے ابتدائی موضوع کے طور پر آپٹکس کو چنا۔ اگلے 3 سال انہوں نے آف کلرز پر کام کیا، جو بعد میں آپٹکس میں سے ایک کتاب میں تبدیل کر دیا گیا۔ نیوٹن نہ صرف کیلکولس اور فزکس کی چند تھیوریز کی وجہ سے اپنے آپ کو منوایا یا مشہور ہوئے، بلکہ انہوں نے سائنس میں انقلاب برپا کر دیا۔ ان کو فادر آف سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے لا آف گریوٹی، اس کے بعد کیلکولس، آپٹکس، سورج کی کشش ثقل جس کے ذریعے سیارے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، دریافت کیا۔ نیوٹن نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور اس نے سم ٹائم اور سم ویب سائٹ پہ لکھا ہوا کہ اس نے سکے کی بنیاد بھی رکھی۔ اور ایک بات اور بتاتے چلیں، نیوٹن کو جو ہے نا انویسٹمنٹ کرنے کا بھی بڑا شوق تھا۔ انہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ بھی کیا۔ پہلے تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے دوست کروڑپتی بن رہے ہیں تو انہوں نے اس وقت 22,000 یورو، جو اس وقت بہت بڑی اماؤنٹ بنتی تھی، اکٹھے انویسٹ کر دیے، جن کا بعد میں ان کو بہت زیادہ جو ہے لاس ہوا، انہوں نے اسٹاک مارکیٹ کو چھوڑ دیا۔ نیوٹن نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جن میں دی میتھمیٹیکل پرنسپل آف نیچر بہت مشہور ہوئی۔ اس بک میں نیوٹن نے اپنے مشہور لاز آف موشن اور یونیورسل گریویٹیشن کی تھیوری پیش کی۔ سر آئزیک نیوٹن نے 31 مارچ 1727 کو اس دنیا سے کوچ کیا۔ ناظرین، نیوٹن کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، لیکن آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتے چلیں کہ انہوں نے مذہب کے بارے میں اپنے بعض خیالات کو خفیہ رکھا۔ جیسے مرزا غالب نے خدا کے بارے میں لکھا ہے نا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی میں سائنس کی تاریخ کے پروفیسر
رابرٹ ایلف کہتے ہیں دنیا کو کشش شکل سے آگاہ کرنے والا سائنسدان کے نزدیک خدا بہت سی چیزوں کے درمیان سب سے بڑا جیومیٹرک دان تھا، یعنی ایک کامل ریاضی دان ہے۔ لیکن محقق کہتے ہیں خدا کے بارے میں نیوٹن کا نظریہ کافی روایتی تھا، بہت ہی توحید پرست تھا، وہ خدا کو اکیلا ہی جانتا تھا۔ لیکن مذہب کے بارے میں ان کے کچھ خیالات اس زمانے کے ماہر الہیات نے کافرانہ سمجھے، اور نیوٹن جو تھے نا وہ ایک لائق غیر معمولی مسیحی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے تھے۔ اور نیوٹن نے لکھا ہے کہ خدائے عظیم ایک ابدی، لامحدود، بالکل کامل وجود ہے۔ تو دوستو کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کیسی لگی ہماری ویڈیو۔ نیوٹن کے ہی جملے سے اختتام کرتے ہیں، ہر عمل کے خلاف ہمیشہ برابر رد عمل ہوتا ہے۔ تھینک یو، اپنا بھی خیال رکھیے اور اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔